باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ وفضلها رضی اللہ عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی اور ان کی فضیلت رضی اللہ عنہا. ہی ام المؤمنین السیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی القرشیہ الاسدیہ. ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى، یہ ان کے دادا کا نام ہے، پردادا کا، بن قصی. قصی میں جا کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں شریک ہو جاتی ہیں، 5ویں جگہ پر. القرشیہ قریش سے تھی، الاسدیہ قریش کے قبیلہ بنو اسد سے. ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بنت جندب. اسلام سے پہلے بھی بہت معزز محترم خاتون تھی، تجارت کیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 15 سال پہلے 556 کو مکہ میں پیدا ہوئی. انہوں نے ایک مرتبے والے عزت و احترام، یعنی جو لوگ 1956 میں پیدا ہوئے نا ان سے کتنے سال بڑی ہوئی، انہوں نے ایک مرتبے والے عزت و احترام اور ایمان والے اور صاحب کردار گھرانے میں پرورش پائی، اور ان کا نام طاہرہ رکھا گیا. طاہرہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک باز. اور اسلام سے پہلے بھی وہ اسی لقب سے معروف تھی. اللہ کی مخلوق میں سے یہ پہلی خاتون ہے جو اسلام لائی، اور یہ پہلی خاتون ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. امام ذہبی کہتے ہیں خدیجہ پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی کے نکاح میں تھی، پھر اس کے بعد عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے نکاح میں تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 دفعہ ان کی شادی ہو چکی تھی، دونوں فوت ہو گئے تھے. پھر آپ نے ان سے نکاح کیا. 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا. وہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت ملنے سے پہلے 15 سال کا عرصہ گزارا، یعنی 15 سال کی شادی رہی، اور انہوں نے آپ کو ہر طرح کی حفاظت، تحفظ اور اہتمام کے ساتھ سراؤنڈ کیے رکھا. ان سالوں میں حضرت خدیجہ کی اولاد پیدا ہوتی رہی. سوائے عبداللہ کے جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اپنی اولاد میں سے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور قاسم، جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت آتی ہے ابو القاسم، اور فاطمۃ الزہرا، پھر عبداللہ عطا کیے گئے. عبداللہ ہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی آپ کے 2 بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ، جو حضرت خدیجہ سے تھے، اور تیسرے بیٹے ابراہیم تھے جو ماریہ قبطیہ سے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بہت چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے. اس کے بعد آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ حضرت علی کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی تربیت کروں، اور وہ آپ سے بچوں کی کفالت کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے. تو حضرت خدیجہ نے حضرت علی کو بھی ایک طرح سے پالا اور ان کی بہت حفاظت کی. اب دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی تقریباً جب ان کی شادی ہوئی ہے، اور بچے ان کے پیدا ہوئے ہیں پھر اس کے بعد. تو کیا عمر ہوگی؟ یعنی تقریباً 15 سال تک ان کے بچے پیدا ہوتے رہے، 55 تک. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان کی صحت، یعنی چاہے عمر زیادہ تھی لیکن ایک طرح سے ہیلدی خاتون تھی. یہ ان خواتین میں سے ہے جن کی اتباع کی جانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اتباع کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ. دنیا کی بہترین خواتین میں سے خیر نساء العالمین بھی آپ نے ان کے بارے میں فرمایا. جنتی خواتین میں سب سے افضل خواتین میں سے، نوجوان خواتین میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. وحی کی ابتدا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی. آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے. آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کی. کئی رات وہاں گھر تشریف لائے بغیر مسلسل عبادت اور ذکر میں
مشغول رہتے. توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے. توشہ ختم ہوتا تو خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ ساتھ لے کر پھر دوبارہ چلے جاتے. یہاں تک کہ ایک روز آپ غار حرا میں تھے کہ یکا یکا آپ کے پاس حق آ گیا. ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا کہ پڑھیے. آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے. میں نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار مجھے پکڑا اور تیسری بار مجھے پھر بھینچا اور پھر مجھے چھوڑا. یعنی پہلی بار بھینچا, پھر دوسری بار بھینچا, پھر تیسری بار بھینچا اور کہنے لگا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہی آیتیں آپ جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. پھر کچھ عرصے تک وہی موقوف ہو گئی, نہیں آئی دوبارہ. لیکن اس میں حضرت خدیجہ کا کردار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسی کیفیات آ گئی کہ آپ خاموش ہو گئے. آپ زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے, یعنی غار میں ہی رہتے تھے. کہیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو بہت پریشان کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنے سارے بچے میرے ذمہ ہیں اور آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ان سے, اور بلکہ وہ آپ کو سپورٹ کرتی نہیں, آپ کی کیفیت کو سمجھتی تھی. یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے. کسی بھی جوڑے کی جب شادی ہوتی ہے تو اس میں اچھی خوشگوار زندگی کا راز یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایمپیتھیٹک ہوں, دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہوں, دوسرے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اگر میں ہوں یہاں اور مجھ پر اتنا سٹریس ہو تو میں کس طرح ریئیکٹ کروں. حضرت خدیجہ کے اندر یہ صلاحیت بہت تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرتی ہوئی کیفیات کو محسوس کیا, سمجھا اور ان سے تعاون کیا, اور کوئی گھر میں مسئلہ کریٹ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے مل کر جب غار حرا سے واپس آئے اور آپ کا دل کانپ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ واپس آ کر کہ مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو, تو انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا. جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ کو واقعے کی اطلاع دی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. یعنی جتنی دیر وہ کیفیت تھی وہ کچھ نہیں بولے سوائے کمبل اڑانے کے, اور حضرت خدیجہ نے بھی ان سے کچھ نہیں پوچھا. بعض اوقات ایسی غیر معمولی کیفیات ہوتی ہے, کوئی شخص ڈر جاتا ہے, کوئی شخص تھکا ہوتا ہے, کوئی شخص کسی بات سے پریشان ہو کر گھر آتا ہے تو اس کا انٹرویو لینے نہیں بیٹھ جائیں اور اس سے سوال جواب اور جیرا اور بحث کیا ہوا کیسے ہو, نہیں, اس کو ٹائم دیں حتیٰ کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں سنبھل جائے اور پھر اس سے بات کرے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہیں ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. کیا اعتماد ہے شوہر پر. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, ایک ایک خوبی دیکھ کے گن کے رکھی ہوئی. اگر آپ سے کوئی پوچھے 5 خوبیاں بتائیے اپنے شوہر کی تو سوچنے بیٹھ جائیں گے اچھا تو کبھی سوچا ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا خوبی ہے. جی خرابیاں پوچھے تو شاید جلدی سے بتا بھی دیں, لیکن تو آپ ذرا ایکسرسائز کیجیے نا, خوبیاں ذرا لکھ کے رکھیے اپنے پاس, یا اپنے ہسبینڈ کو ایک چھوٹا سا کارڈ بنا کے دیجیے کہ آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں. حضرت خدیجہ اس موقع پر بھی کہ شوہر پہ ایک خاص کیفیت گزر رہی ہے اور وہ کس طرح جانتی ہیں آپ کو. اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ مفلسوں کے لیے کماتے ہیں, یعنی جو آپ ارن کرتے ہیں اس سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. کتنی باتیں کی؟ 5. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں. وہ تورات کے عالم تھے یا انجیل لکھا کرتے تھے, بہرحال اہل کتاب کے علم سے واقف تھے. اور یہ تسلی کے جو خوبصورت الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں, واللہ لا یحزنک اللہ ابدا. بخاری کے الفاظ میں آتا ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہاں آتا ہے کہ اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا, آپ پریشان نہ ہو. تو ایک وقت میں ایک سے زائد بھی بات کی جاتی ہے نا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا, کیونکہ آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ رسوائی سے اور غموں سے بچے, اسے کیا کیا کام کرنے چاہیے. صلہ رحمی,
بے کسوں کا بوجھ، یعنی کہ جو لوگ ہیلپ لیس ہیں، ایسے ہیں، نیڈی ہیں کہ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ہاسپٹل نہیں جا سکتے، اپنے لیے گروسری کرنے نہیں جا سکتے، یعنی بے کس، یعنی جن کی کوئی سے نہیں، جن کے پاس ریسورسز نہیں، ان کی مدد. مفلسوں کے لیے کماتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے لیے کمانا، ایک ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ اور کس کس کو ضرورت ہے، اس کا کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے. مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. پھر انہوں نے آپ کے سر پر ٹھنڈا پانی بھی ڈالا. یہ ایک اور روایت میں آتا ہے جو بخاری کی ہے. آپ کہتے ہیں غار ہرا میں ایک مدت کے لیے میں خلوت نشین تھا، اکیلا تھا. جب میں دن پورے کر کے پہاڑ سے اترا تو مجھے آواز دی گئی. میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا، کوئی چیز دکھائی نہ دی. بائیں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا. سامنے دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا. پیچھے دیکھا تو بھی کچھ نظر نہیں آیا. میں نے سر اوپر کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک چیز دکھائی دی. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا تو میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈالو. اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا، مجھ پہ ٹھنڈا پانی بہا دیا. اور پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ دوسری دفعہ کی بات ہے، نیکسٹ وحی کے موقع پر ایسا ہوا تھا. رائٹ، یعنی پہلی وحی کے بعد پھر وحی آنا بند ہوئی، پھر دوبارہ وحی آئی سورۃ المدثر کی. اس موقع پر بھی جب آپ پر وحی آئی تو ابھی بھی آپ یعنی اس گھبراہٹ کا شکار ہوئے تھے. پھر تسلی کے لیے جو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے کیا کہا، جبریل کو کیا کہا، یہ وہی رازدان ہے جس کو اللہ نے رازدان کیوں کہا. جو علم ان کے پاس ہوتا تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امانت کے ساتھ ڈائریکٹ لے کر آتے تھے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوتا تھا، براہ راست اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ تو وہی رازدان ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. اگر مجھے آپ کا زمانے ظہور نبوت مل گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک سے شدید بیزاری پر ان کا تعاون. خدیجہ کے ایک پڑوسی کہتے ہیں انہوں نے حضرت خدیجہ کو فرماتے ہوئے سنا، اے خدیجہ اللہ کی قسم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے فرماتے ہوئے سنا، آپ بات کر رہے تھے، اے خدیجہ اللہ کی قسم میں لات عزیٰ کی کبھی عبادت نہیں کروں گا. اللہ کی قسم میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا. کہتے خدیجہ نے فرمایا آپ لات کو چھوڑیں، آپ عزیٰ کو چھوڑیں ان کو. راوی کہتے ہیں کہ یہ ان کے بت تھے مشرکین جن کی عبادت کرتے اور پھر اپنے بستروں پہ لیٹتے، یعنی سونے سے پہلے بھی ان کی عبادت کرتے تھے. بہترین بیوی تھی، اچھی بیوی. ویسے یہ ٹاپک ہر عورت کو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیسی اچھی بیوی تھی. کچھ تو ہم نے ابھی دیکھا ہی، لیکن کچھ اور خوبیاں بھی ان کی انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.